الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الموت جسر يوصل حبيب إلى الحبيب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لا مکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو کل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. آج میری گفتگو کا عنوان ہے سنی مرے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور مطلب فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. آج کی یہ محفل برادر ذی قدر عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول اور اب تو عالمی کی بجائے آفاقی کہنے شہرت یافتہ جناب حافظ و قاری ریاض الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں اور ہمارے برادر عزیز جناب نواز بھائی کے ماموں جناب مرحوم عمر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے. اور اصل گفتگو تو آپ نے اور ہم سب نے ہمارے قائد ہمارے امیر قبلہ امیر محترم حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے
سماعت کرنا ہے، لیکن جو تھوڑا سا وقت عصر کے لیے باقی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مومن کی موت کیسی ہے اس پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ سنی کی موت کیسی ہے، مومن کی موت، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اہل ایمان وہی ہے جو عاشق رسول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور دوسرے مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عشق کو اس منزل کو پہنچے، عشق کو اس حد کو پہنچے کہ انسان کو دیکھ کر یہ گمان ہونے لگے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی دھن اس کو ہے، اس کو ایک ہی دھن ہے محبوب کی دھن، اس کو ایک ہی لو ہے محبوب کی لو، اس کے سر میں سودا سمایا ہے تو ایک ہی سودا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ جیسا کہ جناب اویس قرنی کے متعلق جب سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ کیا تم اویس کو جانتے ہو قرن والے، تو یمن کے لوگ ہنسنے لگے۔ فاروق اعظم نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں، میں نے اویس کا ذکر کیا آپ ہنس رہے؟ کہا امیر المومنین جیسی بڑی ہستی ایک پاگل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا اس کو دیوانہ پاگل کیوں کہتے ہو؟ تو کہا جب ساری دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور سب ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اس کی عجیب کیفیت ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا کہ محبوب کی دھن اتنی پکی ہو جائے کہ انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یہ کیفیت ہو جائے۔ اللہ اکبر، عشق اس منزل پر پہنچ جائے کہ انسان کہنے لگے مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسا مومن، ایسا عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی موت کی شان سے آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے جیسے ہی ہم نے موت کا ذکر سنا، اللہ اکبر، موت کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے موت مطلب تکلیف، موت مطلب مصیبت، موت مطلب بے قراری، موت مطلب بے چینی، موت مطلب عذاب، موت مطلب تاریکی، موت مطلب انسان کے لیے مصیبت۔ یاد رکھیے یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اللہ اکبر کہ واعظ نے ہمیں موت سے اتنا ڈرا دیا کہ اصل جو مومن کی موت کا تصور ہے ایک طرفہ بیان ہوا، دوسری طرف رہ گیا۔ اللہ اکبر، یقیناً فاسقوں کی موت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سنا ہے، کافروں کی موت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سنا ہے، لیکن آج ایک مومن کے احسان ثواب کے لیے محفل ہے تو ذرا مومن کی موت بھی تو سن لی جائے کہ مومن کی موت کیسی ہے۔ ایک ہی بات یاد رکھیے، حضور سے وفا کرے، حضور سے سچا عشق کرے، سب سے کٹ کر کے حضور کے ہو جائے، اسی طرح جو تصور سرکار مفتی اعظم نے دیا ہے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ اگر کوئی ان کا ہو جائے تو موت کیسی آتی ہے۔ بخاری شریف کتاب الزہد کا وہ حدیث مبارکہ جو ہم نے آپ نے بار بار سنی ہے، آئیے اس کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مومن کی موت کیسی ہے؟ مومن میں نے وہی بتا دیا آپ کو اشارتاً، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مومن کی تشریح کی جائے۔ مومن وہی جو عاشق رسول، اختصار کے ساتھ یہی، جو حضور سے سچا عشق کرے، جو حضور سے سچی محبت کرے۔ ہاں وہ اپنی نیند کے اندر فجر کی نماز ترک کرنے والا مومن نہیں، جو انسان اپنے آپ کو خود مومن سمجھتا ہے اور اپنی نیند پر فجر کی نماز قربان کر دیتا ہے، ایسا مومن نہیں، ایسا مومن نہیں جو اپنی آنکھوں کو عورتوں کا حسن دیکھنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، ایسا مومن نہیں جو پاپ اور زنا کے اڈوں کو آباد کرتا ہے، ایسا مومن نہیں جو شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہے۔ مومن وہ جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے، ہاں وہی مومن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ
والمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والا مومن، وہ نماز کے وقت مسجدوں کو جانے والا مومن، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے والا مومن، وہ نیند ہی نہیں بلکہ اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرنے والا مومن، ایسا مومن بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ آخری حصہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ آخری حصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، یہ مومن کی موت ہے۔ اگر یہ موت ہم سن لیں تو کبھی ہم موت سے کراہت نہ کریں، کبھی ہم موت سے نفرت نہ کریں۔ مومن کی موت کیا ہے؟ حضرت جبریل نے مصطفیٰ جان رحمت سے آ کر عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ یہ ذات باری کے لیے، اگرچہ ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بتا دوں، تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد کہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے الگ سے کہہ رہا ہوں، تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے میں انسان سوچے کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں۔ آپ کہتے ہیں نا یار مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں دبئی سے انڈیا جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں محفل میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ اکبر، یعنی کسی کام کے کرنے پر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں، یہ ہے تردد کا مطلب۔ حالانکہ ہم اللہ کے لیے ادب کی وجہ سے اس معنی میں بات نہیں کرتے، لیکن چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ترددی، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، سوائے ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ترددی، کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو کن کہہ کر کائنات پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ جیسا صحابی پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، صحابی کے گھر میں یزید جیسا جہنمی پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، نبی کے گھر میں کنعان جیسا پیدا کرے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اور کنعان جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر لوگوں کے یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوبوں کو پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ پتھروں میں پھول پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، وہ گرمیوں کے موسم میں جو مشہور ہے بارش برسائے تردد نہیں ہوتا، وہ زمین کو پھاڑ کے اناج نکالے تردد نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کرے تردد نہیں ہوتا، لیکن تردد اس کو کب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث کہ جب میں کسی مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں، جب میں کسی مومن کو موت دینے لگتا ہوں اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں تردد ہوتا ہے؟ خود فرماتا ہے کہ مجھے تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں تو مومن کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس کو ناپسند کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ مومن سے پیار اتنا ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرتے وقت قدرت کو بھی تردد ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ مومن جو میں نے بیان کیا، وہ مومن جسے قرآن مومن کہے، وہ مومن جسے حدیث مومن کہے، وہ مومن جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے، وہ مومن نہیں جس کو ہم اپنی طبیعت سے مومن کہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کے ذریعے مجھے کہا گیا، جبریل نے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے جس کے مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن دیکھو وہ مضمون بیان کر رہا ہے، دونوں مضامین آپ کو یکساں ملیں گے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا
تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں. تتنزل علیہم الملائکہ، عربی کا قاعدہ ہے، ہر زبان کا قاعدہ الگ لیکن عربی کا قاعدہ الگ. ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. نمبر ایک، عربی میں واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع ہے، پھر جمع قلت ہے، پھر جمع کثرت ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے. اب آپ دیکھیں، واحد تثنیہ، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، جمع قلت ایک سے لے کے 9 تک، اور جمع کثرت 10 سے لے کر کے پھر لا محدود، اس کو جمع کثرت کہتے ہیں. تو یہاں قرآن نے واحد نہیں کہا، تثنیہ نہیں کہا، جمع قلت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ 1 2 8 9 فرشتے نہیں آتے، یعنی جمع قلت کا بھی سیگا نہیں بلکہ جمع کثرت کا سیگا ہے. یعنی اس مومن کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، مرنے سے پہلے اس کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بھاگتا کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ ملول ملول کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ سب سے جدا جدا کیوں ہے. ارے نادان، اب اس کے سامنے وہ جو فرشتوں کا جلوہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتوں کی قطار نظر آتی. وہ گم سم جو رہتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے ہٹے، کیونکہ وہ جلوہ. آقا علیہ السلام فرماتے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی، یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایسی خوشبو لاتے ہیں فرشتے ساتھ میں، اور ایسی جو وہ نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ مومن ان کو دیکھ کر حیران رہتا ہے، حیران متحیر رہتا ہے. یہ مومن کی موت ہے. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن فقیہ ابو اللہ سمرقندی اور بخاری کے مضامین کو ملا کر اس کا اتنے مجموعہ پیش کر رہا ہوں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف مت کھانا. کس کو کہتے؟ ثم استقاموا، جو کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمے پہ ڈٹا رہا. ڈٹا رہا مطلب کیا؟ اس نے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عقیدے کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عشق رسول کا سودا نہیں کیا، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا تھا، حرام نہیں کھاتا تھا، غیبت چگلیاں نہیں کرتا تھا. جو اپنے لیے پسند کرتا تھا وہی اپنے مومنوں کے لیے پسند کرتا تھا. ثم استقاموا کی تفسیر میں بہت تفصیل ہے، یعنی وہ دین پر ڈٹ کر اپنی زندگی کو گزارتا تھا. تو فرشتے اس کو آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف نہیں کرنا، وابشروا، اور اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا ہے. یعنی زمین پر اس کو بیٹھے بیٹھے وہ جنت کے مناظر کی بشارت دی جاتی ہے. تو وہ بندہ فرشتوں سے، یہ تو قرآن کا مضمون مکمل ہوا یہاں. اور آگے قرآن بھی کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. پھر آگے مضامین آ رہے ہیں، لیکن یہاں آیت کا مضمون پورا ہوا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اب وہ مومن خود کہتا ہے فرشتوں، یہ جو تم جنت کی نعمتیں گنا رہے ہو، دیدار یار کی باتیں کر رہے ہو، یار کے دیدار کا معاملہ بیان کر رہے ہو، ارے یہ ملے گا کب یہ تو بتاؤ. تو فرشتے کہتے ہیں او ایمان والے، جب تک تو موت کی لذت نہیں چکھے گا اس وقت تک تجھے یہ مقام نہیں ملے گا. تو وہ مومن خود اس فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، میں مرنا چاہتا ہوں. تو ادھر مومن مرنے کی تیاری کرتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے. پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے، پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے، اس کے بعد قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے. یہ ہوتی ہے مومن کی موت. اور پھر کس شان کی ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن موت مرنے والا ہوتا ہے، ہزاروں فرشتے
نورانی چہروں کے ساتھ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں موت اتنی نورانیت کے ساتھ، اتنا نورانی چہرہ لے کے حضرت ملک الموت اس مومن کے پاس آتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی اور اجر نہ بھی دیا جائے تو صرف موت کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو ساری نعمتیں اسی میں سب مل گئی. اتنا خوبصورت ہوتا ہے موت کا چہرہ. اور پھر اس کی روح نکلتی ہے، مومن کی روح. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے بارش کا پانی کسی پتے پہ جمع ہو اور وہ کتنی آسانی کے ساتھ ٹپک جاتا ہے ہوا کے جھونکے سے، ایسے مومن کو موت آتی اور اس کو جنت کے کفن میں اس کی روح کو لپیٹ کر فرشتے حضرت ملک الموت سے لیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ مومن کا جنازہ جا رہا ہے، مومن کا جنازہ. اور جو مومن ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے، اس کو موت آتی ہے تو وہ موت کے وقت مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتا ہے، حضور کا جلوہ دیکھتا ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ. اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے. مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے، کیونکہ مدینے جاتے ہیں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے اور مر جاتے ہیں تو خضرا والا نظر آتا ہے. دونوں میں فرق تو ہے، لیکن حیرت ہے عاشق بھی بنتے ہیں. مدینے جانے کی خوشی تو ہے، مر جانے کی خوشی کیوں نہیں ہوتی لوگوں کو؟ حالانکہ مرنے کی تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے، مرنے کی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن موت کو ناپسند بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح سے مومن مرتا ہے. اب آئیے جب مومن مر جاتا ہے اس کی روح آسمان، ایک لمحے کے لیے بھی ملک الموت کے حوالے روح نہیں کی جاتی، بلکہ وہ روح فوراً فرشتے لیتے ہیں اور لے کر کے اس کو جاتے ہیں، ایسی خوشبو کے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں کہ مشام جاں معطر ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب مومن قبر میں جاتا ہے، اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. نمبر 1 من ربک، ما دینک، ما کنت تقول بحق ھذا الرجل. یہ 3 سوال ہوتے ہیں. اب یہ 3 سوالوں کی حکمت کیا ہے؟ نمبر 1 کیونکہ دنیا میں کافر بھی ہیں تو ان سے پہلے سوال میں ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو چونکہ انہوں نے الگ الگ لوگوں کو خدا بنا لیا تھا تو وہ ہاں لا ادری کہتے جواب نہیں دے پاتے، وہ تو پہلے سوال میں کٹ ہو گئے. پھر چونکہ خدا کو ماننے والوں میں یہودی بھی اور نصرانی بھی ہے تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر وہاں یہود و نصارہ بھی کٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب تو یہود و نصارہ تھا. کامیابی کس پہ ملتی ہے؟ اسلام کہنے والے پر. لیکن جو اسلام پہ نہیں ہوتا ہاں لا ادری کہہ کے وہ بھی کٹ ہو جاتا ہے. لیکن اب یہاں پر تیسرا سوال جو ہوتا ہے ما کنت تقول بحق ھذا الرجل. حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں. دیکھو کتنی خوبصورت ہے موت. حضور علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں اور بظاہر یہ امتحان ہے اپنا. امتحان یہ ہے کہ ہمیں قبر 2 گز نظر آتی ہے، اتنی چھوٹی سی. اب عقل والا سوچے کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ ارے اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں القبر، کہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور وہ اتنی کشادہ ہوتی ہے تا حد نگاہ، جہاں تک مومن کی نظر جاتی ہے وہ تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور وہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. تو تیسرا سوال جو ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا؟ ما کنت تقول بحق ھذا الرجل. اب یہاں پر اہل علم کے مختلف درجات ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک پردے ہٹائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. لیکن چونکہ ہم لوگ امام احمد رضا کی فکر کے حامل ہیں، امام احمد رضا اس سے اتفاق نہیں کرتے. جو کہتے ہیں نا پردے اٹھائے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے، مومن کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کے پوچھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے مکمل.
کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے، میرے امام کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہاذا یہ عربی میں قریب کے لیے ہوتا ہے، اور اگر قبر شریف سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر ہاذا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ذالک۔ یہ تو پہلے دن پڑھایا جاتا ہے نا مدرسوں کے اندر، تو ہاذا نہیں، ہاذا تھوڑی ہوگا۔ اگر وہ مدینہ منورہ میں قبر انور سے پردے اٹھ رہے تو ہاذا نہیں بلکہ ذالک ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا، اور اس کے بعد ہاذا بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا رجل کہا جاتا ہے، ہاذا شبیہ نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا رجل۔ اگر تصویر دکھائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس تصویر والے کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ حدیث میں آتا ہے بحق ہاذا الرجل، یہ جو انسان یہاں پہ موجود ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا نہ پردے اٹھتے ہیں نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں۔ حضور خود تشریف لاتے اور میرے امام بیان کرتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اب بتاؤ، مرنے کے بعد حضور خود قبر میں آئے، حضور خود مومن کی شان اور مومن کی موت کیا ہے، حضور کا جلوہ اس کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے حضور کو، اور حضور سے عشق ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، تو مرتے وقت بھی حضور کو دیکھا، قبر میں بھی حضور کو دیکھا۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی۔ مومن کی موت کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر تو جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ حضور کو دیکھ کے جان دی اور قبر کے اندر داخل ہوا تو بھی حضور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اب حضور کو دیکھا، حضور کا جلوہ دیکھا تو مومن کہتا ہے، اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو اس کا عشق کہتا ہے۔ حضور کو دیکھا اور حضور کو آدمی پہچانتا ہے، کیوں نہ پہچانے، کیوں نہ پہچانے؟ کیونکہ زندگی میں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے۔ تو قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت آسی غازی پوری کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ تو حضور کا جلوہ دکھا۔ اب وہ تیسرے سوال میں بھی کامیاب ہوتا ہے تو جنت کا بستر قبر میں بچھایا جاتا ہے، جنت کا بستر قبر میں بچھایا جاتا ہے اور فرشتے اس کو کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اب یہ ٹکڑا جو پڑھ رہا ہوں بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی اس کو لکھا ہے، کیا ہے؟ نم کا نومت العروس۔ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو شرح الصدور امام سیوطی سے پڑھ رہا ہوں، کیا کہا جاتا ہے؟ نم کا نومت العروس، اے مرنے والے، اے میت، ادھر سب رو دھو رہے ہیں، اس کے مزے کیا ہیں؟ ادھر سب رو رہے ہیں، بچے کہتے ابا گیا، بیوی کہتے شوہر گیا، لوگ کہتے گھر کا سرپرست گیا، تحریک کہتی مبلغ گیا، قوم کہتی عالم گیا، دنیا کہتی ناطقہ گیا، کسی کا ابا، کسی کا شوہر، کسی کا دوست، کسی کا ساتھی، یہ سب گیا گیا کہتے ہیں۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھوم مچ رہی ہوتی، وہ مومن صالح ملا۔ اور قبر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نم کا نومت العروس، سو جا، کیا کہا جاتا ہے؟ سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب اسی پہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا، توجہ فرمائیں، کتنی اچھی ہے نا موت، موت کتنی خوبصورت چیز ہے، موت کتنی پیاری چیز ہے، لیکن لوگ اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے الموت جسر، موت ایک پل ہے، بریج ہے موت، یوصل حبیب الی الحبیب، موت اس پل کا نام ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی۔ حضرت بلال حبشی کبھی نہیں مسکرائے حضور کے وصال کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد بلال کبھی نہیں مسکرائے، جس دن انتقال ہو رہا تھا اس دن مسکرا رہے تھے۔
بیوی سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی، کہتی ہائے غم، فرماتے ہائے غم نہیں ہائے خوشی۔ کہا آج کیوں خوش ہے؟ فرمایا جس سے بچھڑا تھا ان سے ملنے جا رہا، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو مومن کی موت کتنی خوبصورت ہے، حدیث پاک میں ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے، میں تھوڑا سا اسی پر بات ختم کر دوں گا۔ اس کی بڑی حسین تشریح کی ہے عاشقوں نے، لیکن آپ سن لیں اور اسی پہ بات مکمل ہوتی ہے۔ پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی؟ نمبر ایک، حیا کے پردے میں عرض کروں گا، نمبر ایک، دلہن کو سہیلیاں سجاتی ہے، حالانکہ وہ سونے جاتی ہے۔ ہر دلہن سونے جاتی ہے، لیکن سونے والا بھی کوئی سنگار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لیکن سونے والی دلہن کو سنگار کرایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ سونے جا رہی ہے، لیکن وہ سونے نہیں جاتی، وہ تو کسی سے ملنے جاتی ہے نا۔ اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں بات کروں تو یوں کہا جا سکتا ہے نا کہ دنیا اور سہیلیاں تو سوچ رہی کہ وہ سونے جا رہی ہے، مگر کسے خبر کہ وہ تو یار سے ملنے جا رہی ہے۔ پھر دلہن کو جب سنگار کرا دیا جاتا ہے تو ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر شریف دلہنوں کو اکیلے نہیں لے جایا جاتا، بلکہ وہ دلہن بارات کے ساتھ جاتی۔ ہمارے عجیب دستور ہے، لوگ دولہے کے ساتھ بارات لے جاتے ہیں، حالانکہ بارات کس کے ساتھ جاتی ہے؟ دلہن کے ساتھ۔ یہ بارات کا مطلب ہی ہوتا ہے بارات، رات والے۔ بارات مطلب اسے بولتے ہیں نا با عمل، مطلب عمل والا، با نقاب، نقاب والا۔ تو ایسے ہی بارات، رات والے۔ تو چونکہ دلہن کو رات میں رخصت کیا جاتا تھا تو لوگ اس کو اکیلے نہیں بھیجتے تھے، بلکہ ساتھ میں کچھ لوگ جاتے تھے پہنچانے کے لیے، اس کو کہتے بارات، رات والے۔ تو دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر اس کے ساتھی، اس کی سہیلیاں، اس کے سخی لے جاتے ہیں، قربان جائیں۔ ایک حدیث کا ایک عبارت ہے، نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ مطلب دلہن سنگار کر کے چادر ڈال کر کے آنکھیں بند کرتی ہے، سہیلیاں سمجھتی سو گئی، گھر والے سمجھتے سو گئے، احباب سمجھتے سو گئے، لیکن بولو کیا وہ سوتی ہے؟ کوئی دلہن سے جا کر پوچھے کیا وہ سوتی ہے؟ نہیں سوتی، وہ تو آنکھ بند کر کے چادر ڈال کر کے پڑی رہتی ہے 16 سنگاروں کے ساتھ، کسی کے انتظار میں کہ کوئی آئے گا، کوئی آئے گا اور آ کر کے گھونگھٹ اٹھائے گا، اور ہجر کی فرقت، ہجر اور فرقت کے لمحات ختم ہوں گے، اور وصل کے گل دلوں کے آنگن میں کھلیں گے۔ بولو یہی تو جس کی تمنا ہوتی ہے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ اللہ اکبر۔ دلہن کو کہا جاتا ہے وہ کہ دلہن کی طرح موت کو، میت کو کہا جاتا ہے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تو ویسے میت کو بھی سلا دیا جاتا ہے۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ موت کی نیند سے سو گیا، لیکن اللہ اکبر کہا جاتا ہے ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ارے پہلی رات کی دلہن کو جگانے کے لیے اس کا کوئی یار آتا ہے، اس کے لیے کون آ رہا ہے؟ اور پھر سوچو جب دلہن کسی کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے تو آہٹ سن کر کے وہ فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے، بلا تمثیل۔ قبر میں بھی یار کی آمد کے انتظار میں اس کو کہا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ غافل ہو کر نہ سونا، اور ہزاروں سنگار کے ساتھ اللہ اکبر اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ جیسی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ اسی دن کے لیے تو موت کی لذت چکھی تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ موت کو سمجھے ہی نہیں۔ امام سیوطی لکھتے ہیں انسان عالم ارواح میں تھا، اللہ نے اس کو باپ کے پیٹ میں بھیجا، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں بھیجا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا۔ یہ اتنے سفر کر کے انسان نکلا تو ہر دنیا سے، ہر کائنات سے نکلتے وقت وہ ڈرتا ہی رہا۔
عالم ارواح سے ڈر کے نکلا کہ باپ کی پیٹ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، باپ کی پیٹ سے نکلا ماں کے پیٹ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں آیا تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، رحم مادر میں رہنا چاہتا تھا، ماں کے پیٹ نے اس کو ڈھکیل ڈھکیل کر کے نکالا۔ جب وہ دنیا میں آیا تو دنیا دیکھا شفق کا جمال، افق کی سرخی، بلبل کا ترنم، چڑیوں کی چہک، تتلیوں کا باغ پن، یہ دریا، یہ سمندر، ماں کا پیار، بہنوں کی شفقتیں، جھولا دینا، دادی کا پیار، دادا کی محبتیں، سب دیکھا۔ اس کے اندر کاروبار دیکھا، بنگلے دیکھے، گاڑیاں دیکھی، حسن دیکھا، جمال دیکھا، سب دیکھا۔ اب آدمی جیسے ماں کے پیٹ کو سب کچھ سمجھ رہا تھا ویسے دنیا کو سب سمجھتا ہے اور کراہت کرتا ہے، یار یہ قبر میں کیا رکھا ہے، یہ قبر میں کیا رکھا ہے، یہ قبر میں کیا رکھا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا سے نفرت کرتا تھا، یہ دنیا میں کیا رکھا ہے، یہ دنیا میں کیا رکھا ہے، کیونکہ دنیا دیکھا نہیں تھا تو کہتا تھا دنیا میں کیا رکھا ہے۔ ایسے ہی قبر دیکھا نہیں ہے تو سوچتا ہے یہ قبر میں کیا رکھا ہے۔ لیکن نادان، یہ تیری دنیا قبر کی وسعت کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے۔ جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے ویسے قبر کے سامنے یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی ہے۔ لیکن یؤمنون بالغیب، وہاں تو دیکھا نہیں نا، اس لیے غیب پہ ایمان لاؤ۔ اور یہ یاد رکھو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے جنازے میں گیا، میت میں گیا، جب میں اس کی اینٹ لگا رہا تھا، اس کی اینٹ لگا رہا تھا، بلکہ کب، یہ بھی بڑی بات ہے، فرمایا کہ وہ جو تھا میرا بھتیجا تھا، بزرگ اللہ کے ولی کہتے ہیں میرا بھتیجا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ موت کے وقت میں گیا تو میں نے کہا نادان، غفلت میں زندگی تو نے گزار دی، کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کو نیکیوں پہ بڑا بھروسہ ہے، نیکیوں پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں، نیکیوں پہ ناز نہ کرو، نیکی کرو اس پہ ناز نہ کرو، ناز تو اللہ پہ کرو، اس کے رسول پہ کرو، اس کے کرم پہ کرو۔ عمل سے جنت نہیں ملے گی، خدا کے کرم سے ملے گی، لیکن اللہ کے کرم کی شکل عمل ہے، عمل کے ذریعے اس کے کرم تک پہنچ سکتے، اس کی رحمت تک پہنچ سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک نیکوں کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ نیک عمل کرو گے تو رحمت ملے گی، اس کی رحمت سے جنت ملے گی۔ لیکن سنیے، وہ بزرگ فرماتے میں نے اپنے بھتیجے سے کہا زندگی غفلت میں گزار دی، اب کیا سوچتا ہے، مر رہا ہے نزا کے عالم میں۔ اس نے کہا چچا جان، اگر میرا معاملہ میری امی کے سپرد کیا جائے تو میری ماں مجھے جہنم میں بھیجے گی کہ جنت میں؟ تو چچا جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا اگر تیری ماں فیصلہ کرے تو وہ تجھے جنت میں بھیجے گی۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا جب ماں کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو وہ جہنم میں نہ ڈالے تو جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ بس اسی گمان کی اللہ نے لاج رکھی، اور یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ بزرگ فرماتے میں اس کی قبر میں اترا، اینٹ لگا رہا تھا، اینٹ لگاتے ہوئے ایک اینٹ کھسک کر کے گری تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں نور ہی نور ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو واللہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی گئی تھی۔ یہ مومن کی قبر ہے، یہ مومن کی موت ہے، لیکن ہم ڈرتے موت سے، کیوں؟ یہ جو جتنا معاملہ بیان کیا گیا نا کہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، بلا ہے، یہ کس کے لیے؟ جس سے اللہ ناراض ہو۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے، مومن مرے تو بھی اس کو تکلیف ڈالی جاتی ہے اور کافر مرے تو بھی اس پہ تکلیف ڈالی جاتی، تکلیف سب کو ہوتی، تکلیف سب پہ ڈالی جاتی، اتنا یاد رکھنا۔ اور اتنی تکلیف ڈالی جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے سینے پہ آسمان اور زمین سمیٹ کے رکھ دیے گئے۔ سانس لیتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، مرتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے سانس لے رہے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ میں ببول کا درخت ڈال کر کے اس کو کھینچا جا رہا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن مومن پہ بھی تکلیف ڈالی گئی اور کافر پہ بھی ڈالی گئی۔ کافر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مومن محسوس نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے تکلیف دونوں پہ ڈالی جاتی ہے، ایک محسوس کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، تو ایک آسان زبان میں سمجھ لے، تفسیر سورہ یوسف اٹھائیں، آپ نے سنا ہوگا جب زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ تو بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک لڑکے سے، ایک غلام سے پیار کرتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو زلیخا نے کیا کہا، کیا تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا ایک بار دیکھو پھر تانا دینا، ایک بار دیکھو پھر تانا دینا۔
کہ میرا یوسف کیسا ہے؟ تو انہوں نے حضرت یوسف سے کہا یوسف تم نقاب اوڑھ کے آنا، جب میں کہوں گی نقاب اٹھانا. اور سہیلیوں کو انہوں نے کھانا کھلایا اور کرسیوں پہ بٹھایا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دیا اور ایک چھری دی. کہا جب تم میرے یوسف کو دیکھنا تو تم نے پھل پہ چھری چلانا. آپ نے سن رکھا ہے، بہت تفصیل سے آپ نے سن رکھا ہوگا، بار بار سنا ہوگا. پھر کیا ہوا؟ پھل یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے وقت کاٹنے کی شرط لگائی، ہاتھ میں چھری. سہیلیوں کو کہا کہ جب یوسف دیکھو تو پھل پہ چھری چلاؤ، اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے پھل پہ چھری چلایا. حسن یوسف دیکھا، پھل کاٹنے کی بجائے کیا کاٹا؟ انگلیاں کٹی تو درد ہوا. کیوں؟ حسن یوسف سامنے تھا، اور انگلی کٹتی ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن ہوا درد مگر محسوس نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ حسن یوسف سامنے تھا. تو ارے نادان، انگلی کٹے اور حسن یوسف سامنے ہو تو درد محسوس نہیں ہوتا. تو مومن پہ بھی درد ڈالا جاتا ہے، لیکن وہاں یوسف ہوتے ہیں جہاں انگلیاں کٹ رہی تھی، اور یہاں جانے یوسف محمد الرسول اللہ کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے. حسن یوسف ہو تو انگلی کٹنے کا درد نہیں ہوتا، اور اگر حسن مصطفیٰ ہے تو موت آنے کا درد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا آدھا عطا کیا. تو جہاں آدھا حسن ہو وہاں انگلی کٹنے کا درد نہیں، جہاں حسن مجسم ہو تو وہاں موت کی تکلیف کا درد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مومن کو موت کے وقت رسول اللہ کا دیدار کرایا جاتا. اتنی خوبصورت ہے مومن کی موت، لیکن شرط ہے مرے تو کوئی مومن مرے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا. کس حالت میں؟ مگر کہ تم مسلمان ہو. یعنی جب تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. ایمان کی حالت میں جو موت آتی ہے اس کا جو مزہ ہے، واللہ اتنا بتا دوں کہ جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو اس وقت اہل ایمان مومنین جن کو مرتے وقت مزہ آیا تھا وہ کہیں گے مرتے وقت تو جو مزہ آیا تھا وہ مزہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں آتا. یہ ہے مومن کی موت. لیکن افسوس کہ ہم مومن بس مومن رہیں. اور یاد رکھیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے. یہ آسان نہیں ہے. اگر کوئی ولی بھی ہو جائے، ولی بننے کے بعد بھی خطرہ رہتا ہے ایمان چھن جانے کا. بہت سے ایسے اولیاء کی فہرست ہے کہ جن کا ایمان چھن گیا. ایمان کس کا مرتے وقت چھنا جاتا ہے اس پہ بھی اشارہ دے دو. نمبر 1، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھینا جائے گا. نمبر 2، جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ڈر ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھینا جائے گا. نمبر 3، جو غسل جنابت میں دیر کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھینا جائے گا. نمبر 4، جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ڈر ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھینا جائے گا. نمبر 5، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، ڈر ہے کہ ان کا ایمان چھینا جائے گا. نمبر 6، جو عالم ربانی کی توہین کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ڈر ہے کہ ان کا ایمان مرتے وقت چھینا جائے گا. نمبر 7، جو لوگ اسلام میں بوڑھے ہو جائیں، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ڈر ہے کہ ان کا ایمان مرتے وقت چھینا جائے گا. اس لیے یاد رکھو، اور بھی تفصیلات ہیں لیکن یہ چیز میں نے سرسری طور پہ فہرست آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر ایمان پر دنیا سے جانا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھو. اور سب سے بڑی چیز سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتے، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو مرتے وقت تو ان کا ایمان چھینا جائے گا. اس لیے اپنے ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو، باقی سارا معاملہ اللہ رسول پہ چھوڑ دو. خیر ہی خیر انشاءاللہ. جتنے مزے ہمارے ہم سنیوں کے ہیں اتنے مزے قیامت میں کسی کے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صد شکر و ہستیم
کہ میانے دو کریم، کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہے، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے۔ حضرت استاد زمن فرماتے ہیں سرے حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر عاصی مزے لے رہے ہیں۔ کیوں مزے لے رہے ہیں؟ شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو حضور سے وفا کیجئے، ایمان پر خاتمے کی فکر کیجئے۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جتنے ولیوں سے ملا، میں ایک ہی تمنا لوگوں سے دعا کرواتا رہا کہ دعا کرے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا عید کے دن بھی آپ روتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کی فکر کریں، ہر دعا کا حصہ بنا لیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کتنا خوش نصیب ہے جسے دنیا قاری ریاض الدین کہتی ہے کہ گئے تو ایمان پر گئے، نعت رسول کا صلہ کیا ملا، اللہ و رسول سے وفا کا صلہ کیا ملا، کہ دنیا سے گئے تو ایمان پر گئے، اور ایمان میں بھی وہ بھی شہادت کی موت۔ جو حالت سفر میں حادثے کی موت مرے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ الحمدللہ سفر میں بھی تھے، مسافر بھی تھے، اور گھر سے بہت دور تھے۔ یہ بھی آپ کو بتا دو مسلمانوں کہ ایمان پر جسے ہم خاتمہ بالخیر کہتے ہیں نا، اس میں لوگوں کی ایک کجی ہے۔ خاتمہ بالخیر کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان پر مرے یہ خاتمہ بالخیر، یقیناً یہ بالخیر تو ہے لیکن مکمل بالخیر نہیں ہے، یہ بھی سن لیں۔ ایمان پہ صرف مر جانا مکمل بالخیر نہیں ہے، مکمل خاتمہ بالخیر اس کو کہتے ہیں کہ ایمان پر بھی مرے اور گناہوں میں نہ مرے، غفلت میں نہ مرے، یہ مکمل خاتمہ بالخیر ہے۔ اس لیے دنیا کی دھن سے باہر نکلو، کیونکہ آدمی جس دھن کو لے کر دنیا میں رہتا ہے مرتے وقت اس کے ذہن میں وہی سارا معاملہ آتا ہے۔ حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک بندہ مر رہا تھا تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھ کلمہ، وہ کیا کہتا تھا؟ حمام والی کتنی اچھی تھی، حمام والی کتنی اچھی تھی۔ تو اس کے گھر والوں سے لوگوں نے پوچھا بھائی یہ مرتے وقت کہتا ہے حمام والی کتنی اچھی تھی، تو یہ حمام کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا گیا کہ ایک یہ حمام چلاتا تھا اس دور میں، جیسے آج کے دور میں لوگ کلمے وغیرہ کچھ معاملات چلاتے ہیں، اس دور میں حمام ہوتے تھے، لوگ غسل کرنے اس میں آتے تھے، لوگ اس کا پیسہ لیتے تھے، گھر گھر غسل خانے نہیں تھے۔ تو وہ یہ ہوا کہ ایک عورت آئی ایڈریس پوچھتے ہوئے، تو اس نے اس کو حمام میں داخل کر لیا اور کہا کہ تو اس کا فلاں کا پتہ پوچھ رہی ہے جبکہ تیرا حسن مجھے بھا گیا، میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، خالی پیٹ زنا کا مزہ کیا آئے گا، کھانا لا تاکہ کھا کر پیٹ بھر کر کے جب بدکاری کریں گے تو پورا پورا مزہ آئے گا۔ وہ اس کے حسن میں ایسا پاگل ہوا کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکا، اور اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہیلا کیا، یہ کھانا لانے گئے حمام سے اور وہ بھاگ گئی وہاں سے۔ تو وہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایک تصور اس عورت کا رہتا تھا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا بلکہ حمام والی آئی۔ امام سیوطی فرماتے ایک وقت ایک شخص مر رہا تھا تو کہتا تھا لیمو اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ کہ یہ لیمو کا بیوپار کرتا تھا، یہ اللہ کی دھن چھوڑ کر ہمیشہ یہ کاروباری کی دھن میں لگا رہتا تھا۔ تو مسلمانوں کاروبار بھی کرو، بزنس بھی کرو، رشتہ داری بھی کرو، لیکن دل میں اللہ رسول کا جلوہ بسا رہنا چاہیے، کیونکہ دل و دماغ میں جو بسے گا مرتے وقت وہی زبان پر آئے گا۔ اس لیے ہر وقت زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، درود شریف ہو، تاکہ دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتے درود شریف پڑھتے جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار پہ رحم فرمائے، آپ سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر رکھے اور خیر کے ساتھ، مکمل خیر کے ساتھ اللہ شہادت و عزت کی موت ہم سب کو مدینہ منورہ میں عطا فرمائے، 2 گز زمین محبوب کے قدموں میں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حشر و نشر اپنے محبوبوں کے قدموں میں فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ قاری ریاض الدین اور
مرحوم جناب عمر صاحب جو ہمارے نواز بھائی کے ماموں ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے حضرت کافی مراد آبادی کا ایک کلام پیش کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ کافی کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کلام حضرت کافی مراد آبادی نے شہادت کے وقت جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تب لکھا تھا، اور جب لکھا تھا نا تو انگریزوں نے پوچھا تھا کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ حضور کی نعت لکھتا رہا، موت سے پہلے بھی میں حضور کی نعت لکھوں۔ قاری ریاض الدین کی روح کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھی نعت کھاتے، یہ بھی نعت گو تھے کافی مراد آبادی۔ تو کافی کی نیت یہ تھی کہ میں مرتے مرتے بھی نعت لکھوں، تو انہوں نے نعت لکھی، اور جب نعت لکھی اور پڑھ کے سنایا تو انگریزوں کو غصہ آیا، تو کہا کہ معاذ اللہ، اس بدبختوں نے کہا کہ اس بڈھے کو ایسے نہیں ماریں گے، اس کو ایسے نہیں ماریں گے، اس کو عبرتناک سزا دیں گے۔ کیسی سزا دیں گے؟ نعت خاں کی موت دیکھو، نعت بیان کرنے والوں کی موت دیکھو، عاشقوں کی موت دیکھو۔ انگریزوں نے کہا پہلے صرف پھانسی دینا تھا، اب پھانسی نہیں دیں گے۔ کوئلے کی استری لی اور اس میں کوئلے بھرے دہکائے اور کہا اس کے بدن پہ استری چلا دو۔ دیکھو ثم استقاموا کا مطلب دیکھو، اس کی عملی تفسیر دیکھو۔ لوگ چند سکوں کے عوض ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ کافی مراد آبادی پر جب استری چلائی گئی، بدن پر استری چلائی گئی، تو کافی کہتے تھے اغثنا یا رسول اللہ، ہماری مدد کرے یا رسول۔ تو جب استری چلائی جا رہی تھی کافی رو رہے تھے، تب عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، تو کافی رو پڑے، یا رسول اللہ میں نے دیر کر دی، مجھے پہلے پتا چلتا کہ استری چلوانے سے آپ کا دیدار ہوتا ہے تو میں یہ کام اور جلدی سے کر لیتا۔ یہ ہے مومن کی موت، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ جو جتنا یقین رکھے گا اس کو اتنی نعمتیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہم سب پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔